بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں ہوں عثمان عظیم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، چیف آف آرمی سٹاف جنرل عاصم منیر صاحب کی پاکستان کے اہم ترین تاجروں سے بزنس کمیونٹی سے ملاقات اور پھر ان ملاقاتوں کے اندر کی گئی گفتگو، اس کے آفٹر شاکس اس وقت تک آ رہے ہیں۔ ایک جانب تو معیشت اور ڈالر جو ہے وہ کسی حد تک کنٹرول ہوا ہے، اور ایک مثبت جو پیش رفت آئی ہے، کانفیڈنس بلڈ ہوا ہے، جبکہ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی صاحب کا سب سے بڑا امتحان شروع ہو چکا ہے، اور ان کے سامنے اب بالکل ایک واضح موقع آ گیا ہے، اور ان کے سامنے ایک الٹیمیٹم بھی رکھ دیا ہے، کیونکہ معاملہ اب دنوں سے گھنٹوں پر پہنچ چکا ہے۔ اور گھڑی جس طرح سے آگے بڑھ رہی ہے اور گھڑی کی سوئیاں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، وقت جو ہے ہاتھ میں سے مٹھی میں سے ریت کی طرح پھسلتا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے جاتے جاتے کس کا برکس نکالا ہے، اس حوالے سے بھی بڑی خبر آ گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے شاید یہ میں نے گلاسز، بہت سارے لوگوں کے مائنڈ میں سوال ہوگا میں نے گلاسز کیوں انڈور یوز کر رہا ہوں۔ آج مجھے آئیز میں کچھ الرجی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ میں گلاسز استعمال کر رہا ہوں۔ تو آپ سے وہ ساری چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دیں کہ جو نگران حکومت جو ہے وہ اس وقت وہ تمام تر چیزیں جو کرنا چاہ رہی ہے وہ بہت آگے کی سوچ لے کر آئے تھے، اور اب خبر آئی ہے کہ بجلی کے بلوں پر جو مالیاتی اداروں سے وعدوں پر عمل درآمد کریں گے، یہ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے دی ہے، اور اس حد کے اندر انہوں نے وہی باتیں ہیں کہ جی ہم نے آئی پی پیز کے ساتھ غیر منصفانہ بجلی معاہدوں پر بات چیت جاری ہے، تمام تر چیزیں، لیکن غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے نمائندوں سے گفتگو میں انٹرنیشنل میڈیا کے ساتھ نگراں وزیر اعظم کاکڑ صاحب نے جو بات کی ہے، ہمارے جو آئی ایم ایف کے ساتھ جو معاہدے ہیں ہم ان کو پرائرٹی دیں گے، اور ہم ان معاہدوں کے اوپر عمل پیرا ہوں گے۔ ویسے اس کے علاوہ کوئی حل بھی نہیں ہے، اور یہ ریلیف کے لیے جتنے مرضی اجلاس کر لیں، اب ہم جو ہیں ان غلام گردشوں کے اندر بالکل پھنس چکے ہیں۔ اس طرح سے انفارچونیٹ ہے، لیکن اس لیول پر ہمارا ملک پہنچ چکا ہے، لیکن یہ سب کچھ نون لیگ اور پی ڈی ایم کا کیا دھرا ہوا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اتنی آسانی سے اسے اسکیپ نہیں دے سکتے۔ اچھا، دوسری جانب عدلیہ جو ہے وہ بڑی اس وقت واضح ہے، اور ایک جانب اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ خبر آئی تھی کہ جو پرویز لائی صاحب کی جو نظر بندی انہوں نے معطل کی اور انہیں فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو حکم سامنے آیا 3 ایم پی او کے تحت، جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب جو ہیں انہوں نے آج گرفتاری معطل کی اور کہا کہ پرویز لائی صاحب کو رہا کر دیا جائے، اور پرویز لائی صاحب کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیں گے، اور پبلک میں آ کے کوئی بھی اپنی پریس کانفرنس وغیرہ یا اس سے متعلق کچھ بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی ٹویٹ وغیرہ کریں گے، اور کل انہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش کیا جائے۔ لیکن اس میں جو باریک نقطہ ہے وہ اس وقت آ چکا ہے کہ اس میں جو تحریری فیصلہ آیا ہے، جو تحریری فیصلہ جاری ہوا ہے، اس میں لکھا ہے کہ اگر پرویز لائی صاحب کسی اور مقدمے میں مطلوب نہیں ہیں تو انہیں رہا کیا جائے۔ اب ہم یہ سوچ رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پرویز لائی صاحب کو کسی اور مقدمے میں گرفتاری کرنے سے روکے گی، لیکن اس کے بالکل برعکس ہوا ہے۔ جسٹس امجد رفیق صاحب کے بعد جسٹس مرزا وقاص رؤوف نے منگل کے روز یعنی کہ آج پرویز لائی کی بازیابی کے لیے دائر درخواست پر سماعت کی، جس سلسلے میں سیشن جج اٹک عدالت میں پیش ہوئے، تاہم سیشن جج پرویز لائی صاحب کو ساتھ نہ لائے۔ دوران سماعت عدالت نے سیشن جج سے پوچھا کہ کل پرویز لائی کو 11 بجے اسلام آباد پولیس کے حوالے کیا تو آپ کب جیل پہنچے؟ اس پر سیشن جج صاحب نے کہا کہ میں دوپہر کے بعد جب جیل پہنچا تو پرویز لائی صاحب جیل میں تھے ہی نہیں۔ اچھا، سرکاری وکیل نے عدالت کو بتایا کہ پرویز لائی کو جب چیک اپ کے بعد پولیس لائن اسلام آباد منتقل کیا گیا، عدالت نے کہا کہ سی سی پی او اور ڈی پی او کہاں ہیں، کیوں نہ ان کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی عمل میں لائی جائے۔
بعد ازاں عدالت نے سماعت 11 بجے تک ملتوی کرتے ہوئے آئی جی اسلام آباد اور چیف کمشنر کو طلب کیا۔ عدالت نے ڈی پی او اٹک اور سی سی پی او راولپنڈی کو توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کر دیا۔ کیس کی دوبارہ سماعت میں جو نئے جسٹس صاحب ہیں وہ ڈٹے ہوئے لگ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو کمشنر اسلام آباد کو میں حکم دے رہا ہوں کہ پرویز الہی صاحب کو کل عدالت میں پیش کریں۔ اب وہ جب دوبارہ پیش ہوتے ہیں یا نہیں، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ اور ابھی ایک خبر آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو رہا کر کے دوبارہ گرفتار کر لیا گیا۔ وہیں دوسری جانب چیف جسٹس صاحب نے نیب ترامیم کیس کا فیصلہ بھی محفوظ کر لیا ہے، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ بات واضح کی ہے کہ میں شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ سناؤں گا۔ اب یہ جو سویٹ لفظ ہے یہ بڑا معنی خیز ہے، اور آپ سب کو پتہ ہے یہ جتنے بھی جو بینیفیشری ہیں نیب ترامیم کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف آف آرمی اسٹاف جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں وہ کرپشن کے لیے بھی ایک بڑی سخت پالیسی رکھتے ہیں، تو نیب ترامیم میں اس کا جو خاتمہ ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ خبر یہی ہے کہ یہ ترامیم کالعدم ہو جائیں گی، اور چیف جسٹس صاحب نے یہ کہہ دیا ہے کہ میں اپنی ریٹائرمنٹ سے پہلے یہ فیصلہ سنا کر جاؤں گا۔ اب آتے ہیں صدر پاکستان عارف الوی صاحب کی بات پہ۔ اب کی سب سے بڑی خبر پر جو پاکستان بار کونسل نے کہا ہے کہ جو عارف الوی صاحب ہیں وہ اپنا آئینی کردار ادا کرتے ہوئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کریں، تو صدر مملکت کو کسی بھی مشاورت کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہنا ہے پاکستان بار کونسل کا۔ تو 9 ستمبر کو صدر پاکستان کا آخری دن ہے، لیکن پاکستان کے آئین میں ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کہ جب تک ان کا جانشین نہیں آتا تب تک آپ صدر پاکستان کو کوئی بھی نہیں ہٹا سکتا، یہ بڑا کلیئر ہے۔ ہاں ایک صورت میں ہٹ سکتے ہیں کہ صدر پاکستان خود 9 ستمبر کو بولیں کہ میں جا رہا ہوں، اس کے بعد پھر جو سینٹ کے چیئرمین ہوتے ہیں وہ ان کا رول ادا کرتے ہیں۔ تو پاکستان بار کونسل نے 9 ستمبر کو ملک گیر احتجاج کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ آپ سے ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، تب تک اجازت دیجیے۔ پاکستان زندہ باد۔